सेठ आबिद یہ بھی ایک کریکٹر تھے, تو یہ کیا تھے؟ کئی لوگ کہتے ہیں جی کہ جو ہمارا ایٹمی پروگرام ہے انہوں نے بڑی اسمگلنگ کر کے مدد کی, کوئی کہتے ہیں جی اتنے امیر تھے, اور پھر ایک زمانے میں ان کے بیٹے کو غالباً قتل کیا گارڈ نے کر دیا تھا. تو یہ کون تھے یہ؟ اچھا میں آپ کو بتاؤں, آپ کو بڑا آسانی سے سمجھ آ جائے گی. سیٹھ آبد دراصل ملک ریاض 1 تھے. اچھا, ملک ریاض 2 آپ نے دیکھا اپنی زندگی میں, ان کا سارا سلسلہ بھی دیکھا ہے. بحریہ ٹون کے اکاؤنٹ سے آپ نے تمام پرومیننٹ صحافیوں کو جو ہے نا وہ پیمنٹ ہوتی بھی دیکھی ہے, ان کے چیک کو جو ہے نا وہ بھی نام آتے رہے ہیں سامنے, لیکن ہم تصدیق نہیں کر رہے. نہیں تصدیق نہیں کر رہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ طریقہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک ریاض کا جو سٹائل ہے, اگر آپ نے سمجھنا سیٹھ عابد کو, تو اس دور کے وہ ملک ریاض تھے. دیکھیں ملک ریاض صاحب بھی جو ہے نا بنیادی طور پہ ان پڑھ میٹرک پاس نہیں کیا, لیکن انٹیلیجنٹ بہت تھے. وہ سیٹھ عابد کے والے سے بھی میری اب تک, کیونکہ ہمارے بھی دور سے وہ پہلے زیادہ گزرے ہوئے ہیں, جتنے لوگوں سے میں نے انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لوگوں سے, پولیس افسران سے جو معلومات لی, کچھ میں نے خود بھی ان کے بارے میں کافی ریسرچ کی تھی, تو اس کے بارے میں یہ رہا کہ ظاہری طور پہ وہ بڑے بھولے والے نظر آتے تھے, لیکن پاکستان میں سونے کی جتنی اسمگلنگ ہوتی تھی اس میں وہ انوالو ہوتے تھے. لیکن وہ انوالو اس طرح ہوتے تھے کہ پاکستان کو جب ملک کی ریاست کو ضرورت پڑتی تھی نا, تو وہ اس وقت جب سمجھے کہ اس وقت اربوں کا سونا ہے نا, تو اربوں کا سونا بھی ریاست کے لیے رکھ دیتے تھے. ٹھیک ہے, ایک چیز. دوسری یہ تھی کہ جب بھی آپ دیکھیں جب بھی کسی نئی طاقت کو پرومیننٹ کرنا ہوتا تھا, تو ملک ریاض صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اس کے لیے جلسے جلوس کا انتظامات کرتے تھے. تو وہ بھی اس وقت کی جو ریاست کہتی تھی کہ ان کو اٹھا دیں, پیچھے سے سپورٹ سیٹھ صاحب کرتے تھے. تو لیکن یہ ہوا کہ میں نے ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ سیٹھ عابد صاحب کے بھی جو بچے تھے نا, ان میں ایک بیٹا ہی ٹھیک ہے, زیادہ اب نارمل ہی رہے ہیں. تو جو پھر اس طرح کا بھی ہم کسی سے پروگرام کریں کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ بہت سارے لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ جن کے پیسہ بہت آیا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اولاد کی صورت میں ان کو نشانی دکھا دی کہ ان کے بچے اب نارمل تھے.